ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ اپریل کے 8 اور شوال کی 19 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. اسلامی جمہوریہ ایران کی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جاری جنگ میں تاریخی کامیابی پر دنیا بھر کے مظلوم و مستضعف عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. ضلع کرگل کے عوام بھی اس مسرت اور جشن میں پوری طرح شریک ہیں. اس حوالے سے جامع امام خمینی کرگل کے پرنسپل حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے وائس آف لداخ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے اس کامیابی کو عالم اسلام کی تاریخی کامیابی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ایران کی مزاحمت اور استقامت نے ثابت کر دیا ہے کہ ظالم طاقتیں اتحاد اور استقامت کے سامنے بالآخر شکست کھانے پر مجبور ہو جاتی ہیں. شیخ لطفی نے اس فتح کو تمام مظلوم قوموں کے لیے مشعل راہ قرار دیا. انہوں نے اس کامیابی کو محوری طاقتوں کے خلاف مزاحمتی محاذ کی بڑی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ یہ فتح پوری امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہے. دوسری جانب جامعۃ العلماء اثنا عشریہ کرگل کے صدر حجت الاسلام شیخ ناظر المہدی محمدی نے بھی سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو پیغام میں اس 40 روزہ جنگ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی شاندار کامیابی پر گہری مسرت اور خوشی کا اظہار کیا. اسلامی جمہوریہ ایران کی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف 40 روزہ جنگ میں تاریخی کامیابی پر دنیا بھر کے مظلوم عوام کے ساتھ ضلع کرگل میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تاریخی فتح کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کی 10 نکاتی تجویز ماننے پر مجبور کیا گیا ہے. ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تاریخی فتح کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کو ایران کی 10 نکاتی تجویز ماننے پر مجبور کیا گیا ہے جس میں مستقل جنگ بندی، تمام پابندیوں کا خاتمہ اور خطے میں امریکی افواج کا انخلاء شامل ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی دھمکیوں سے پیچھے ہٹتے ہوئے 2 ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. جنگ بندی کے باوجود بدھ کو بھی ایران اور اسرائیل کے درمیان جوابی حملے جاری رہے. واضح رہے کہ دونوں فریق جمعہ سے اسلام آباد میں مذاکرات کریں گے. ایران نے شرط رکھی ہے کہ آبنائے ہرمز پر اس کا کنٹرول برقرار رہے گا اور یورینیم کی افزودگی قبول کی جائے گی. ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن لداخ امتیاز کاچو نے ڈائٹ کرگل کا دورہ کیا اور فیکلٹی ممبران کے ساتھ انٹریکٹیو اجلاس منعقد کیا. پرنسپل ایس ڈی نمگیال کی قیادت میں ڈائٹ فیکلٹی ممبران نے ڈائریکٹر کا پرتپاک استقبال کیا. اس دوران سائنس ایکٹیویٹی کٹ کی نمائش بھی کی گئی. اجلاس میں ڈاکٹر ولایت علی نے تعلیمی سال 2025-26 کے دوران اساتذہ کی تربیت، قومی منصوبوں اور مستقبل کی ترجیحات پر تفصیل پریزنٹیشن دی. اس کے بعد فیکلٹی ارکان نے مختلف شعبوں میں درپیش چیلنج سے آگاہ کیا. ڈائریکٹر امتیاز کاچو نے ڈائٹ کرگل کو ٹیچر ٹریننگ سکول سے ایک مضبوط تعلیمی مرکز بننے پر سراہا. انہوں نے مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل دور میں کتاب پڑھنے کی کلچر میں کمی پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اساتذہ کو اس ڈیجیٹل تبدیلی میں رہنما کردار ادا کرنا چاہیے. انہوں نے ڈائٹ کو سنہری معیار کے ادارے کے طور پر ترقی دینے کے لیے اضافی زمین کی فراہمی اور دیگر امور پر بروقت تعاون کی یقین دہانی کرائی. بعد ازاں ڈائریکٹر نے اسٹوڈیو اور بالوٹیکا ماڈل لیب کا دورہ کیا اور جاری کام کو سراہا. دورے کے اختتام پر پرنسپل ڈائٹ نے ڈائریکٹر کے قیمتی دورے اور تعاون پر شکریہ ادا کیا. گورنمنٹ ڈگری کالج دراس کے ہمالیہ سٹیزن سائنس اینڈ بائیو ڈائیورسٹی سینٹر نے بائیو ڈائیورسٹی مانیٹرنگ اینڈ کنزرویشن کے عنوان سے ایک تحفظ آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا. پرنسپل ناصر المہدی شعبانی نے استقبالیہ خطاب میں لداخ کی حساس ماحولیاتی اہمیت اور مشترکہ تحفظ کی کوششوں پر زور دیا. ورکشاپ میں کینین کنٹرول اینڈ کیئر کی
मिस बीना ने कुत्तों की नस्बंदी पर साइंसी बुनियादों, फवाद और चैलेंज पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि कुत्तों को पकड़ने, नस्बंदी करने और दोबारा इनके मस्कन छोड़ने जैसे इक़दाम में अवामी शिरकत ज़रूरी है। लद्दाख के डॉक्टर मोहम्मद रज़ा ने नाजुक हिमालयाई माहौलियाती निज़ाम में हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ पर रोशनी डाली। ये वर्कशॉप हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ में बेदारी और तालीमी इदारों, तहफ़्फ़ुज़ तंजीमों और फ़ौज के दरमियान इश्तिराक को फ़रोग़ देने का अहम प्लेटफॉर्म साबित हुई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कर्नल गुलाम मोहम्मद ने बरूमेज़ ज़िले की छोटी और बड़ी नहरों से मुतल्लिक़ इजलास की सदारत की। इजलास में ज़िला भर में आबपाशी नहरों की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। बताया गया कि रुकावटें दूर करने और बहाली के कामों के लिए जहां मुमकिन हो मिशनी और इमदाद फराहम की जाए। नुकसानात और ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाने के लिए मेयारी फॉर्मेट पर भी बहस हुई और यकसा तरीक़ेकार अपनाने का फैसला किया गया। मिशनरी के ऑपरेशन के लिए ईंधन की फराहमी का भी इंतज़ाम किया जाएगा। इजलास में सैलाब से आबपाशी नहरों को लाक खतरात का भी जायज़ा लिया, जिस पर अफसरान ने हकीकी सूरत हाल से आगाह किया। मजीद बताया गया कि द्रास, चिकटन और संक इलाकों में खेतों की आबपाशी के लिए 5 तालाब तामीर किए जाएंगे। पानी की ज़राए पर भी गौर किया गया, जिसमें बर्फ़ को ज़ख़ीरा करने और पानी को मौसर तरीके से जमा करने जैसे पायदार हल तलाश करने पर जोर दिया गया। एडीसी ने किसानों को आबपाशी सहूलियात फराहम करने के लिए बरवक़्त इक़दामात, मरबूत कोशिशों और मुनासिब मनसूबाबंदी पर जोर दिया। इजलास में बताया गया कि महकमा इरिगेशन व फ्लड कंट्रोल ने 20 तालाबों की निशानदही की है, जिनमें से 6 इस माह की 12 तारीख तक तामीर किए जाएंगे। निशानदही शुदा तालाबों में से 3 ज़नस्कार, 1 हक़देस चिकटन, 1 गिंडियाल द्रास और लमर द्रास में है। इजलास के अख्ताम पर तमाम मुतल्लिक़ा महकमों को ज़ेरबाज़ इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। अब पेश कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान को क्रेडिट मिलने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को निशाना बनाया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार वज़ीर आज़म मोदी की ज़ाती सफारतकारी के लिए एक शदीद दशका है। हुकूमत को निशाना बनाते हुए कांग्रेस पार्टी ने बुध को कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी सालिसी में पाकिस्तान का किरदार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतहाई ज़ाती सफारतकारी के लिए एक शदीद दशका है। मोदी जो खुद को विश्व गुरु के तौर पर पेश करते हैं, पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी ने मजीद जोर देकर कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की बुज़दिली न सिर्फ इसराइल की जारहियत के हवाले से इनकी खामोशी से ज़ाहिर होती है, बल्कि वाइट हाउस में इनके अच्छे दोस्त की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली बिल्कुल नाकाबिल कबूल और शर्मनाक ज़बान से भी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि पूरी दुनिया एक तरफ अमेरिका और इसराइल और दूसरी तरफ ईरान के दरमियान मगरबी एशिया में 2 हफ्ते की जंगबंदी का मुहतात अंदाज में खैर मकदम करेगी। रमेश ने दावा किया कि तनाज़ा 28 फरवरी को ईरान में सुप्रीम लीडर और आला सरकारी अहदेदारों के टारगेट कत्ल से शुरू हुआ। ये वज़ीर आज़म मोदी के इसराइल के बहुत ही मशहूर दौरे के सिर्फ 2 दिन बाद हुआ है। एक ऐसा दौरा जिसने हिंदुस्तान के आलमी मुकाम और कद को कम करने का काम किया। तेहरान और अमेरिका ने जंगबंदी को कबूल कर लिया है और वो जुमे से इस्लामाबाद में बातचीत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस्लामी जमहूरिया ईरान को हथियार डालने या किसी बड़ी कशीदगी का सामना करने के लिए मुकर्रर करदा डेडलाइन से कुछ वक्त पहले ही अपनी धमकियों से पीछे हटते हुए 2 हफ्ते की जंगबंदी का ऐलान कर दिया। इस दौरान इस्लामी जमहूरिया ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 40 रोज़ा जंग के बाद अमेरिका और इसराइल की हुकूमत के खिलाफ तारीखी फतह का ऐलान करते हुए कहा है कि वाशिंगटन को ईरान की 10 नुकाती तजवीज़ मानने पर मजबूर किया गया है, जिसमें मुस्तकिल जंगबंदी, तमाम पाबंदियों का खात्मा और खत्ते से अमेरिकी जंगी अफवाज का इनखला शामिल है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान की अजीम और बहादुर कौम के नाम एक बयान में कहा कि दुश्मन को नाकाबिल तरदीद शिकस्त हुई है और अब इसके पास अजीम कौम ईरान और महवर मज़ाहमत की
مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہ اعلان ایران پر امریکی اسرائیلی جارحانہ جنگ کے 40ویں دن کیا گیا، جو 28 فروری کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ شہید امام خامنائی اور ایران کے اعلیٰ کمانڈروں کے قتل کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ بیان کے مطابق امریکہ 10 نکاتی تجویز پر متفق ہو گیا ہے۔ وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو دیر گئے ایران پر تباہ کن حملے کی دھمکیوں سے پیچھے ہٹتے ہوئے تہران کو ہتھیار ڈالنے یا کسی بڑی کشیدگی کا سامنا کرنے کے لیے مقررہ کردہ ڈیڈ لائن سے کچھ وقت پہلے عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایرانی پلوں، پاور پلانٹس اور دیگر شہری اہداف پر اپنے منصوبہ بند حملوں کو روک رہے ہیں، کیونکہ امریکہ اور ایران نے 2 ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے قابل عمل 10 نکاتی عمل منصوبہ تجویز کیا ہے، جو فروری میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے شروع کی گئی جنگ کو ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ان 10 نکات میں ایران کے خلاف کوئی نئی جارحیت نہیں ہوگی، آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول جاری رہے گا، یورینیم کی افزودگی کو قبول کیا جائے گا، تمام بنیادی پابندیوں کا خاتمہ، تمام ثانوی پابندیوں کا خاتمہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں کا خاتمہ، گورنرز بورڈ کی تمام قراردادوں کا خاتمہ، ایران کو ہرجانے کی ادائیگی، خطے سے امریکی جنگی افواج کا انخلا، تمام محاذوں پر جنگ بندی بشمول لبنان کی بہادر اسلامی مزاحمت کے خلاف جنگ۔ اس دوران جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی بدھ کے ابتدائی ساعت تک ایران پر اسرائیل کے حملے جاری رہے اور اسرائیل پر ایران کے تباہ کن جوابی حملے جاری رہے۔ وہیں متحدہ عرب امارات، اسرائیل، سعودی عرب، بحرین اور کویت میں موجود امریکی اڈوں پر بھی میزائل برسائے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔